بسم اللہ الرحمن الرحیم الی ممثل البلاد الاسلامیہ۔ یہ اس کتاب کا پہلا سبق ہے جو الی ممثل البلاد الاسلامیہ کے نام سے موجود ہے۔ ممثل کے معنی ہوتے ہیں نمائندے کے۔ مثل یمثل تمثیل کے معنی ہوتے ہیں نمائندگی کرنا، ترجمانی کرنا، نیابت کرنا۔ الی ممثل البلاد الاسلامیہ، اسلامی ممالک کے نمائندوں کے نام۔ یہ اصلاً ایک مقالہ ہے جو 1947 میں دہلی میں حضرت مولانا نے ایک کلچرل کانفرنس میں پیش کیا تھا۔ اس مقالے میں مصر کے، لبنان کے، افغانستان کے، ایران کے، ترکی کے، انڈونیشیا کے نمائندگان شریک ہوئے تھے۔ ان تمام نمائندگان کو مولانا نے جو پیغام دیا وہ دعوت کا پیغام تھا۔ تو اس درس کا خلاصہ ہے دعوت، دعوت اور دعوت۔ دعوت کے بغیر یہ امت بیکار ہے، اور دعوت ہی سے یہ قوم زندہ ہے اور پائندہ ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ مولانا نے ایک مرکزی نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ امت محمدیہ بھیجی گئی اس روئے زمین پر، اس وقت بہت سی قومیں تھیں۔ ایک طرف رومن امپائر، دوسری طرف پرشین امپائر، اور ان تمام کے درمیان تاجر بھی تھے، سیاستداں بھی تھے، صنعت کار بھی تھے، مختلف پیشوں اور مختلف ثقافتوں سے وابستہ افراد بھی تھے۔ جب دنیا کا پورا نظام چل رہا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی ایک نئی قوم کو برپا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ایک نئی قوم کو لانے کی؟ اور وہ بھی محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، قیادت میں، اور ان کے زیر نگرانی ایک نئی قوم کو برپا کیا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مولانا لکھا ہے کہ اگر یہ قوم، جو نئی قوم برپا ہو رہی ہے جس کا نام امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے، اگر وہی کام کرنے لگے کھیتی باڑی کی، تجارت کی، صنعت کی، کاروبار کی، نئی اس امت کے دنیا میں آنے کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر وہ کام کر رہی ہے جو کام اس کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، اور وہ دعوت کا کام ہے، امر بالمعروف کا کام ہے، نہی عن المنکر کا کام ہے، تو وہی اس کا مقصد زندگی ہے، اور اسی کے ذریعے یہ قوم باقی رہے گی۔ اسی میں لکھا ہے آخر میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ سوچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی کیا کہ اللہ کے رسول، اسلام کے ماننے والے بہت ہو گئے ہیں، اور اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، بہت پھیل گیا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ذرا اپنی کھیتی باڑی کی طرف توجہ کر لیں، اپنی کاشتکاری کی طرف توجہ کر لیں، زراعت کی طرف توجہ کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ رائے ظاہر ہی نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے مسلمانوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، تجارت اور زراعت اور کاروبار کو مقصد زندگی بنا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام ان چیزوں کو ثانوی درجے پر رکھتا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ دعوت کو رکھتا ہے، تبلیغ کو رکھتا ہے، قیادت کو رکھتا ہے، رہنمائی کو رکھتا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کو رکھتا ہے۔ اور یہ جو ذیلی چیزیں ہیں یہ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے حاصل ہی ہو جاتی ہیں، اور اس کی طرف توجہ ہوتی ہی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اپنے اصل مشن سے انسان غافل ہو جائے تو اس کی ممانعت ہے۔ یہ سبق میں یہی باتیں ذکر کی گئی ہیں جس کا میں نے مختصر خلاصہ ذکر کر دیا۔ الی ممثل البلاد الاسلامیہ، اسلامی ممالک کے نمائندوں کے نام۔ عرجت علی المؤتمر الثقافی العام۔ عرج علی کے معنی ہوتے ہیں شریک ہونا، عرج علی شریک ہونا۔ میں عام کلچرل کانفرنس میں، کلچرل پروگرام میں، کلچرل ثقافتی پروگرام میں شریک ہوا۔ میں الذی قد اشترک فیہ ممثل البلاد، جس میں ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے، وبعثات الامم، اور قوموں کے وفود شریک ہوئے۔ بعثۃ کی جمع بعثات، وفد، ڈیلیگیشن، قوموں کے وفود شریک ہوئے۔ ووفود النوادی، اور مختلف تنظیموں اور جماعتوں کی
افراد شریک ہوئے، انہیں جمادیت ان کی جمع نوادی جس کے معنی ہے مجلسیں، مجلس کے میں عام ثقافتی کانفرنس میں شریک ہوا جس میں ملکوں کے نمائندگان شریک ہوئے، قوموں کے وفود شریک ہوئے اور مجلسوں کے ترجمان شریک ہوئے، مجلسوں کے وفود شریک ہوئے، ڈیلیگیشن شریک ہوئے۔ فرأیت معرضا للجنسیات والوطنیات والحضارات، معرض کہتے ہیں نمائش، ایگزیبیشن۔ فرأیت معرضا للجنسیات والوطنیات والحضارات، تو میں نے ایک نمائش دیکھی مختلف قومیتوں کی۔ جنسیہ یہ قومیتوں کے معنی میں ہے، قومیت، نیشنلٹی جس کو کہا جاتا ہے۔ مختلف جنسیتوں یعنی مختلف قومیتوں کی ہم نے نمائش دیکھی، والوطنیات اور مختلف وطنوں کی اور مختلف تہذیبوں کی۔ وَرَأَيْتُكُمْ أَيُّهَا السَّادَةُ الْمُسْلِمُونَ شَامَّةً بَيْنَ النَّاسِ، اور اے مسلمان سربراہان، ایھا السادۃ المسلمون، اے مسلمان سربراہان، میں نے آپ کو دیکھا لوگوں کے درمیان ممتاز، شامہ کے معنی ہوتے ہیں ممتاز کے۔ میں لا لأنکم تمتازون عن زملائکم فی الشارۃ واللباس، شارہ کے معنی ہوتے ہیں پوشاک کے، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں سے ممتاز ہیں لباس میں اور پوشاک میں، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں سے ممتاز ہیں لباس میں اور پوشاک میں، بل لأنکم تمثلون تلک الامۃ العظیمہ، بلکہ اس لیے کہ آپ نمائندگی کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں اس عظیم قوم کی، التی کانت ولا تزال شامۃ بین الامم، جو برابر تھی اور رہی ہے قوموں کے درمیان ممتاز، جو برابر کان العالم قبل 13 قرنا سائرا سیرہ الطبیعی لا ینکر من امرہ شیء، دنیا 13 صدی پہلے، دنیا 1300 سال پہلے یعنی 13 صدی پہلے اپنی فطری چال چل رہی تھی، سائرا سیرہ الطبیعی، چل رہی تھی اپنی فطری چال، اپنی فطری رفتار۔ دنیا 1300 سال پہلے اپنی فطری رفتار پر چل رہی تھی، لا ینکر من امرہ شیء، اس کا کوئی بھی معاملہ تعجب خیز نہیں تھا، اجنبی نہیں تھا، نیا نہیں تھا، لا ینکر، اس کا کوئی معاملہ تعجب خیز نہیں تھا، اجنبی نہیں تھا، نیا نہیں تھا۔ فکانت القری والمدن عامرۃ بالسکان، تو بستیاں اور شہر رہنے والوں سے آباد تھے۔ فکانت القری والمدن عامرۃ بالسکان، بستیاں اور شہر رہنے والوں سے آباد تھے، ساکن کی جمع سکان، اور عمر یعمر عبرن کو ہوتا ہے آباد کرنا، تو بستیاں اور شہر رہنے والوں سے آباد تھے۔ وکانت العواصم الکبریٰ زاخرۃ العمران، اور بڑی بڑی پائے تختیں، عاصمہ کے معنی ہوتے ہیں راجدھانی کے، پائے تخت کے، اور بڑی بڑی پائے تختیں وہ بھی آبادی سے بھری ہوئی تھیں، آبادی سے معمور تھیں۔ عمران کے معنی ہوتے ہیں آبادی کے، عمران، اور بڑی بڑی پائے تختیں، بڑی بڑی راجدھانیاں یہ بھی آبادی سے بھری ہوئی تھیں۔ شامخۃ البنیان، اور عظیم الشان یا فلک بوس عمارتوں والی تھیں، فلک بوس عمارتوں والی، اونچی اونچی عمارتوں والی تھیں، فلک بوس عمارتوں اور اونچی اونچی عمارتوں والی تھی۔ شامخہ معنی ہوتے ہیں اونچی، اور بنیان معنی ہوتے ہیں عمارت، یعنی ان شہروں میں اور ان پائے تختوں میں اونچی اونچی عمارتیں پائی جاتی تھیں، آبادیوں سے بھری ہوئی تھیں اور اونچی اونچی عمارتوں والی تھیں۔ وَكَانَتِ الْحِرَفُ الْبَشَرِيَّةُ وَوُجُوهُ الْمَعَاشِ فِي ازْدِهَارٍ وَانْتِشَارٍ، اور انسانی پیشے اور معاش کے طریقے، انسانی پیشے اور معاش کے طریقے، حرفتن کی جمع حرف کے معنی ہوتے ہیں پیشے کے، انسانی پیشے، ووجوہ المعاش، اور معاش کے طریقے، فی ازدہار وانتشار، ترقی پذیر تھے اور وسعت پذیر تھے، ترقی میں تھے اور وسعت میں تھے، ترقی پذیر اور وسعت پذیر تھے۔ کانت الزراعۃ، کاشتکاری بھی تھی، وکانت التجارۃ، تجارت بھی تھی، یہ کانا تامہ ہے اس وجہ سے اس کی خبر نہیں آئی ہے۔ کانت الزراعۃ، کاشتکاری بھی تھی، وکانت التجارۃ، اور تجارت بھی تھی، وکانت الصناعۃ، اور صنعت و حرفت بھی تھی۔ فبینما کانت سکۃ الفلاح فی شغل و نشاط،
تو اسی اسنا کسان کا حل بھی مشغول تھا اور سرگرم تھا۔ کسان کا حل بھی، سکہ کے معنی ہوتے ہیں حل کے، کسان کا حل بھی جو حل چلاتے ہیں جس کو کھیتوں کے ذریعے جس کھیتوں کو جوتا جاتا ہے، کسان کا حل بھی مشغول تھا اور سرگرم تھا۔ کانت القوافل التجاریۃ غادیۃ رائحۃ بین الشرق والغرب، غادیہ معنی ہوتے ہیں صبح جانا، اور رائحہ معنی ہوتے ہیں شام کو واپس آنا۔ تجارتی قافلے مشرق و مغرب کے درمیان صبح و شام آ جا رہے تھے، مشرق میں تجارتی قافلے مشرق و مغرب کے درمیان صبح و شام آتے جاتے تھے۔ وَكَانَتِ الْأَسْوَاقُ مَشْحُونَةً بِالْمَتَاجِرِ وَالْبَضَائِعِ، اور بازار بھرے ہوئے تھے، بازار بھرے ہوئے تھے سامانوں سے اور بہت سے زندگی کے وسائل سے، سامان بھرے ہوئے تھے، بازار بھرے ہوئے تھے بہت سے سامانوں سے اور وسائل زندگی سے، وسائل زندگی سے اور بازاروں اور سامانوں سے بازار بھرے ہوئے تھے۔ وَكَانَ الصَّنَّاعُونَ مُكِبِّينَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ، اور صنعت والے یعنی صنعت و حرفت والے مشغول تھے اپنے کاموں میں، منہمک تھے اپنے کاموں میں۔ اکب علی منہمک ہونا، مشغول ہونا، مصروف ہونا، اور صناعون کاریگر اور صنعت و حرفت والے مشغول تھے اپنے اپنے کاموں میں۔ وکانت الحکومات والامارات والدول غنیۃ باموالها ورجالها، اور حکومتیں اور عمارتیں اور بڑے بڑے ملک یہ بھی مال اور افراد سے مالا مال تھے۔ حکومتیں اور عمارتیں اور بڑے بڑے ممالک غنیتاً یہ مالا مال تھے، باموالها ورجالها مالوں سے بھی اور افراد سے بھی۔ لکل وظیفۃ رجل کفء، ہر کام کے لیے ایک ہمسر آدمی تھا، ایک مناسب آدمی تھا۔ کفون کہتے ہیں اس آدمی کو جو اس کام کے لیے بالکل مناسب ہو، فٹ ہو۔ تو لکل وظیفۃ رجل کفء، ہر کام کے لیے، وظیفہ معنی ہوتے ہیں کام، یہ کام کے لیے، وظیفہ سے وہ اردو وظیفہ نہیں مراد ہے، عربی میں اس وظیفے کے لیے منحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، منحہ تعلیمیہ، تعلیمی وظیفہ، لیکن عربی میں جب وظیفہ استعمال ہو تو کام کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں اردو میں ہم کچھ اور استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ لکل وظیفۃ رجل کفء، ہر کام کے لیے مناسب افراد تھے۔ بل رجال اکفاء، بلکہ بہت سے مناسب افراد تھے، یعنی تجارت کے لیے بھی تھے، صنعت کے لیے بھی تھے، زراعت کے لیے بھی تھے، کاشتکاری کے لیے بھی تھے، اور دنیا کے تمام مختلف کاموں کے لیے تھے۔ وکان علی وجہ الارض کل نوع من البشر، اور روئے زمین پر انسانوں کی ہر قسم تھی۔ علی وجہ الارض، روئے زمین پر انسانوں کی ہر قسم تھی۔ وکل لون من الحیات، اور زندگی کا ہر رنگ تھا، زندگی کا ہر رنگ تھا۔ وکل مظہر من مظاہر المدنیت، اور تمدن کے شکلوں میں سے ہر شکل تھی، مدنیہ تمدن کے شکلوں میں سے ہر شکل تھی۔ لا یرا فی الحیات الانسانیت المادیت عوض ولا فراغ، عوض کے معنی ہوتے ہیں ضرورت کے۔ انسانی مادی زندگی میں کسی ضرورت کا احساس نہیں تھا اور نہ ہی خلا کا احساس تھا، کسی ضرورت کا احساس نہیں تھا اور نہ ہی خلا کا احساس تھا، یعنی کوئی خلا پایا جاتا ہو یا کوئی ضرورت پائی جاتی ہو، نہیں، بالکل ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں۔ عوض ولا فراغ، لا یرا فی الحیات الانسانیت المادیت عوض ولا فراغ، او فراغ، کی مادی انسانی زندگی میں نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ کوئی خلا تھا۔ ولم تکن فی المدینۃ وظیفۃ شاغرۃ، شاغرہ معنی ہوتے ہیں خالی، اور شہر کے اندر کوئی خالی کام بھی نہیں تھا، کوئی خالی کام بھی نہیں تھا۔ وظیفۃ شاغرہ، کوئی خالی کام۔ مقعد شاغر، خالی سیٹ۔ غرفۃ شاغرہ، خالی کمرہ۔ تو شاغرہ کا لفظ یہ خالی کے معنی میں آتا ہے۔ یترشح لها مترشح جدید، جس کے لیے نئے امیدوار کو نامزد کیا جاتا، نئے امیدوار کو نامزد کیا جاتا، اور شہر میں کوئی خالی کام بھی نہیں تھا جس کے لیے نئے امیدوار کو نامزد کیا جاتا۔ مترشح جدید۔ وکانت کاس الحیات مترعۃ لا تطلب المزید، اور زندگی کا جام بھی بالکل لبریز تھا، مزید کا متلاشی نہیں تھا، مزید کا طالب نہیں تھا، زندگی کا پیالہ بھرا ہوا تھا۔ کاس الحیات، پیالہ،
زندگی کا پیالہ، مترعۃ من بھرا ہوا، مملوءۃ حافلۃ اس معنی میں ہے کہ زندگی کا پیالہ بھی بھرا ہوا تھا، لا تطلب المزید، مزید کا وہ طالب نہیں تھا۔ فی هذه الحال ظہرت امۃ فی جزیرۃ العرب، اس حالت میں جزیرۃ العرب میں ایک قوم ظاہر ہوئی، ووجد نوع جدید من البشر، اور انسانوں کی ایک نئی قسم پائی گئی۔ اس حالت میں جزیرۃ العرب میں ایک قوم ظاہر ہوئی، ووجد نوع جدید من البشر، اور انسانوں کی ایک قسم پائی گئی۔ وکأنی بالامم المعاصرۃ وہی تتساءل، وکأنی اور گویا کہ میں موجودہ قوموں کے ساتھ ہوں، کأنی بالامم المعاصرۃ گویا کہ میں موجودہ قوموں کے ساتھ ہوں، وہی تتساءل اور وہ سوال کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، دریافت کر رہی ہیں، ای داع الی ظہور امۃ جدیدہ، کیا وجہ ہے ایک نئی قوم کے ظاہر ہونے کی؟ ای داعین، داعین یہاں سبب اور وجہ، ای داعین کیا وجہ ہے، الی ظہور امۃ جدیدہ ایک نئی قوم کے ظاہر ہونے کی، والامم علی وجہ الارض کثیرۃ منتشرہ، جبکہ قومیں روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ہیں، جبکہ قومیں روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں بہت زیادہ ہیں۔ وما شغل هذه الامۃ الحدیثہ، اور اس نئی قوم کا کام کیا ہے، اس نئی قوم کا، نئی امت کا، شغل مانے کام، اور اس نئی قوم کا کام کیا ہے، وما مہمتها فی العالم، اور زندگی میں اس کا مشن کیا ہے، مہمہ کے معنی ہوتے ہیں مشن کے، اور زندگی میں اس کا مشن کیا ہے۔ وکأنی بہا تقول، اور گویا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور وہ کہہ رہی ہیں، گویا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ مولانا نے زبان حال سے حالات کا جائزہ لے کر وہ بات بیان کی ہے جو کہنا چاہتے ہیں۔ مولانا کی زبان حال والی کئی تحریریں ہیں، جیسے المنارۃ تتحدث، وہ بھی زبان حال کی تحریر ہے، اس میں مولانا نے اسی زبان حال کے ذریعے سے اپنی بات کہی ہے۔ ایسے یہاں بھی گویا کہ وہ قومیں کہہ رہی ہیں، اذا كانت هذه الامة انما بعثت للزراعة وعمارة الارض، اگر یہ قوم بھیجی گئی ہے زراعت کے لیے اور آباد کاری کے لیے، زمین کو آباد کرنے کے لیے، اگر یہ قوم بھیجی گئی ہے زراعت کے لیے اور زمین کو آباد کرنے کے لیے، فقد كان في فلاح الطائف وعکاری مدینۃ یثرب وزراع وادی الفرات والنیل وربوع الگنج وجمنا غنى عن امت زراعیت جدیدہ، کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس امت کو زراعت کے لیے اور کاشتکاری کے لیے بھیجا گیا ہے تو پہلے سے طائف میں بھی کاشتکار تھے، مدینے میں بھی کاشتکار تھے، اور فرات اور نیل کے جو کاشتکار تھے وہ بھی مشہور تھے، اور گنگا اور جمنا کے آس پاس اور اس کے ارد گرد میں جو کاشتکاری کرتے تھے وہ بھی موجود تھے، تو اس نئی قوم کی کیا ضرورت تھی، اس کو کیوں بھیجا گیا؟ لفظی ترجمہ اس کا دوسرے انداز کا ہے لیکن مفہوم یہی ہے۔ وکأنی بہا تقول، اور گویا کہ وہ کہہ رہی ہیں، گویا کہ میں ان قوموں کے ساتھ ہوں اور وہ کہہ رہی ہیں جب یہ قوم بھیجی گئی ہے، انما بعثت للزراعۃ، زراعت کے لیے، وعمارۃ الارض، اور زمین کی آباد کاری کے لیے، فقد كان فی فلاح الطائف، تو طائف کے کسانوں میں، وعکاری مدینۃ یثرب، عکار اس کے معنی بھی کاشتکار، عکار کے معنی کاشتکار، وعکاری مدینۃ یثرب، اور شہر یثرب کے کاشتکاروں میں، طائف کے کسانوں میں اور شہر یثرب کے کاشتکاروں میں، وزراع وادی الفرات والنیل، اور وادی فرات اور نیل کے زراعت کرنے والوں میں، کھیتی باڑی کرنے والوں میں، زارع کی جمع زراع ہے، وربوع الگنج وجمنا، اور گنگا اور جمنا کے ارد گرد میں، ربعون کی جمع ربوع معنی ہوتے ہیں اطراف میں، ربعون کے جمع ربوع معنی ہوتے ہیں اطراف، اور گنگا اور جمنا کے اطراف میں، غنن کہتے ہیں بے نیازی، بے نیازی موجود تھی، ان امت زراعیت جدیدہ، نئی کاشتکار قوم سے، نئی کاشتکار قوم سے، یعنی ان تمام جگہوں پر کاشتکار پہلے سے موجود تھے تو گویا کہ بے نیازی موجود تھی، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ فقد اصبحت اراضی هؤلاء الفلاحین وبلادهم جنتا تدر لبنا وعسلا، کیونکہ ان کسانوں کی زمینیں، فقد اصبحت کیونکہ ہو گئی تھیں، اصبحت مانے ہو جانا، کیونکہ ہو گئی تھیں، اراضی هؤلاء الفلاحین ان کاشتکاروں کی زمینیں، وبلادهم اور ان کے شہر، جنتاً ایک باغ ہو گئے تھے، ایک کیونکہ ان زمینیں اور ان کے ملک ایک باغ ہو گئے تھے، بلاد سے مراد ملک، کیونکہ ان کسانوں کی زمینیں اور ان کے ملک ایک باغ تھے، تدر لبنا وعسلا، جن سے شہد اور دودھ جاری رہتا تھا، تدر لبنا وعسلا، ادر یدر اذا مطلب بہانا، جو باغ بہاتا تھا
شہد کو اور دودھ کو، یعنی وہاں سے برابر بڑی بڑی پیداوار ہوتی تھی، اور اتنی پیداوار ہوتی تھی جو کافی اور صحیح بے نیاز کرنے والی تھی، کیونکہ ان کسانوں کی زمینیں اور ان کے ملک ہو گئے تھے ایسے باغ جس سے دودھ اور شہد کی بارش ہوتی تھی، یا جو دودھ اور شہد بہاتے تھے۔ وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا بُعِثُوا لِيَشْتَغِلُوا بِالتِّجَارَةِ فقط، اور اگر مسلمان بھیجے گئے تھے تاکہ وہ صرف تجارت میں مشغول رہیں، صرف زراعت میں مشغول رہیں، فَلِمَاذَا لَمْ يُبْعَثُوا فِي الْعِرَاقِ وَفِي مِصْرَ وَالْهِنْدِ وَهِيَ بِلَادٌ مُخْصِبَةٌ زِرَاعِيَّةٌ، اگر مسلمان بھیجے گئے تھے تاکہ وہ کاشتکاری میں مشغول رہیں تو کیوں نہیں بھیجے گئے وہ عراق میں، وفی مصر اور مصر میں، والہند اور ہندوستان میں، وہی بلاد مخصبۃ اور یہ زرخیز ملک ہیں، اور یہ زرخیز ممالک ہیں۔ مخصبہ من ہوتے ہیں زرخیز اور شاداب، زرخیب اور شاداب اور لہلاتے ہوئے ملک ہیں، زراعیت زراعتی ملک ہیں۔ وَلِمَاذَا كَانَ مَبْعَثٌ فِي وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اور کیوں ان کی بعثت ہوئی ہے ایسی وادی میں جو وادی غیر ذی زرع ہے، وادی غیر جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، نہ انسان ہے نہ انسان ذات، اور کیوں ان کی بعثت ہوئی ہے ایسی وادی میں جو کاشت کے لائق نہیں ہے، غیر ذی زرعین، یہ زال سے نہیں ہے بلکہ ذا سے ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ لماذا کان مبعثہم، پرانی کتاب میں تو صحیح ہے لیکن نئی کتاب میں، اور لماذا کیوں ان کی بعثت ایسی وادی میں ہوئی ہے جو کاشت کے لائق نہیں ہے، اردو بھی بولتے ہیں وادی غیر ذی زرع۔ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنَّمَا بُعِثَتْ لِلتِّجَارَةِ، اور اگر یہ قوم بھیجی گئی ہے تجارت کے لیے، فَقَدْ كَانَ فِي يَهُودِ يَثْرِبَ وَفِي أَنْبَاطِ الشَّامِ وَفِي أَخْبَاطِ مِصْرَ وَتُجَّارِ السِّنْدِ كِفَایَةٌ، اگر یہ قوم بھیجی گئی ہے تجارت کے لیے تو یثرب کے یہودیوں میں اور شام کے نبتیوں میں، شام کی جو قوم ہے ان کو نبتی کہا جاتا ہے، اور مصر کی جو قوم ہے ان کو قبطی کہا جاتا ہے، تو اسی سے انہوں نے انباط اور اخبات نکالا ہے کہ یثرب کے یہودیوں میں اور شام کے نبتیوں میں اور مصر کے قبطیوں میں اور سندھ کے تاجروں میں بھی کفایت شعاری موجود تھی، کفایت شعاری موجود تھی، یعنی یہ لوگ تجارت کے لیے کافی تھے، یہودی بھی کافی تھے، نبتی بھی کافی تھے، قبطی بھی کافی تھے، اور سندھ کے تاجر بھی کافی تھے۔ اگر یہ قوم بھیجی گئی تجارت کے لیے تو یثرب کے یہودیوں میں اور شام کے نبتیوں میں اور مصر کے قبطیوں میں اور سندھ کے تاجروں میں کفایت شعاری موجود تھی۔ فقد احکموا فن التجارہ، کیونکہ انہوں نے تجارت کے فن کو مضبوط کر لیا تھا۔ وانتشروا فی العالم، اور دنیا میں وہ پھیل گئے تھے۔ احکموا ہوتے ہیں مضبوط کرنا، پختہ کرنا اور مضبوط کرنا کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، اور انہوں نے تجارت کے فن کو مضبوط کر لیا تھا اور وہ دنیا میں پھیل گئے تھے۔ وَإِذَا كَانُوا قَدْ بُعِثُوا لِيَشْتَغِلُوا بِالتِّجَارَةِ حَقًّا، اگر وہ بھیجے گئے تھے تاکہ وہ تجارت ہی میں صحیح معنوں میں مشغول رہیں، اور اگر وہ بھیجے گئے تھے تاکہ وہ مشغول رہیں تجارت ہی میں صحیح معنوں میں، فَلِمَاذَا لَمْ يُبْعَثُوا عَلَىٰ طَرِيقِ الْقَوَافِلِ التِّجَارِيَّةِ، تو انہیں کیوں نہیں بھیجا گیا تجارتی قافلوں کے راستے پر، تجارتی قافلوں کے راستے پر انہیں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وَبِقُرْبٍ مِّنْ أَسْوَاقِ التِّجَارَةِ الْكُبْرَىٰ، اور بڑی تجارت کے بڑی منڈیوں سے قریب، تجارت کی بڑی منڈی، اسواق کی صفت ہے الکبریٰ، اور تجارت کی بڑی منڈیوں کے قریب کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وَإِذَا كَانَتْ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ إِنَّمَا بُعِثَتْ لِلصِّنَاعَةِ وَأَعْمَالِ الْيَدِ، اور اگر یہ قوم بھیجی گئی تھی صنعت کے لیے اور ساہوکاری کے لیے، اعمال الید کہتے ہیں ساہوکاری، ہاتھ سے جو کرتے ہیں کام، بڑھئی گیری یا اور بھی دیگر کام، تو ساہوکاری کہتے ہیں، اور اگر یہ قوم بھیجی گئی تھی صنعت کے لیے اور ساہوکاری کے لیے، فَقَدْ كَانَ فِي قُیُونِ الْبِلَادِ الْمُتَمَدِّنَةِ، قیون کے معنی ہوتے ہیں لوہار کے، قین کی جمع قیون، قین کی جمع قیون، جس کے معنی لوہار کے ہوتے ہیں۔ فَقَدْ كَانَ فِي قُیُونِ الْبِلَادِ الْمُتَمَدِّنَةِ، تو متمدن ملکوں کے لوہاروں میں، وَأَصْحَابِ الصَّنَاعِ وَالْحِرَفِ، اور صنعتوں اور حرفوں، صنعت اور پیشے والوں میں، صنعت و حرفت والوں میں، وَإِنَّهُمْ لَكَثِيرٌ، اور حال یہ کہ ان کی تعداد بہت ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَثِيرٌ، حال یہ کہ ان کی تعداد بہت ہے، غِنًى وَكِفَایَةٌ، بے نیازی تھی اور کفایت شعاری تھی۔ وَإِذَا كَانَتْ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ إِنَّمَا بُعِثَتْ لِتَنضَمَّ إِلَى الْحُكُومَاتِ الرُّومِيَّةِ وَالْإِيرَانِيَّةِ، اور اگر یہ قوم بھیجی گئی ہے تاکہ وہ رومی اور ایرانی حکومتوں میں ضم ہو جائے، شامل ہو جائے، اور اگر یہ قوم بھیجی گئی ہے انما بعثت لتنضم، تاکہ شامل ہو جائے، الی الحکومات الرومیۃ والایرانیہ، رومی اور ایرانی حکومتوں میں، وتشتغل افرادها ووظائف هذه الحکومات ومناصبها،
تشغلہ ہونا چاہیے. وتشغل افرادها وظائف هذه الحکومات ومناصبها، اور اس کے افراد ان حکومتوں کے کاموں اور اس کے منصبوں پر فائز ہوں. شغلہ المنصب، منصب پر فائز ہونا، اور اس کے افراد ان حکومتوں کے کاموں اور اس کے منصب پر فائز ہوں. فقد کان فی اہل الشام و فارس، تو شام والوں میں اور ایران والوں میں، فارس مانے ایران، فارس نہیں ہے بلکہ یہ فارس ہے، اس کے معنی ایران کے ہوتے ہیں. فقد کان فی اہل الشام و فارس، تو شام والوں میں اور ایران والوں میں غنن و کفایت، بے نیازی اور کفایت شعاری موجود تھی. فی الادارت، انتظامی امور میں. ادارہ کہتے ہیں انتظامی امور میں. جیسے کہا جاتا ہے ادارۃ دار العلوم، تو اس کو دفتر کے معنی بھی لیتے ہیں. ادارۃ دار العلوم لندوۃ العلماء، دفتر اہتمام، یعنی جہاں سے انتظامی امور انجام پاتے ہیں. اسی سے مدیر بنا ہے، جس کے معنی محترم صاحب، تو مدیر. اور مدیر الحفلہ کہتے ہیں جو ناظم اجلاس ہوتا ہے، تو اس کو مدیر الحفلہ کہتے ہیں، جو نظام چلائے. اور بھی اسی طرح سے بہت سے جگہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ادارہ یدیر ادارتن کے معنی ہوتے ہیں چلانا، نظام چلانا، گھمانا. وَإِنَّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْأَجَانِبَ بِالْمَنَاكِبِ، زاحمہ کے معنی ہوتے ہیں مقابلہ کرنا. وہ غیروں سے مقابلہ کرتے تھے اپنے موڈھوں کے ذریعے. وَإِنَّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْأَجَانِبَ، اجنبیون کی جمع اجانب، اور غیروں سے مقابلہ کرتے تھے اپنے موڈھوں کے ذریعے. وَيَدْفَعُونَهُمْ بِالرَّاحِ، اور ہتھیلیوں سے ان کا دفاع کرتے تھے، ہتھیلیوں سے کے ذریعے ان کا دفاع کرتے تھے.